نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر فتنہ پرور لوگ جو بیرونی آقاؤں کی ایما پر ان کے ایجنٹ بن کر اس ملک میں دہشت گردی اور بد امنی کو فروغ دینے میں پیش ہیں اور ملک کے امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہر سطح پر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ 4 محرم الحرام کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک رافضی ذاکر نے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اقدس و اطہر میں بدترین گستاخی کی، اور پھر بعد ازاں جب دباؤ بڑھا، اہل سنت جاگے، اس کے خلاف ایف آئی آر تھانہ شہزاد ٹاؤن میں ہو گئی، تو اس نے اپنا بیان بدلا اور کہا کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے، میں اسٹامپ پیپر پہ حلف نامہ دے رہا ہوں۔ اس کا حلف نامہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے کہ میں یہ سب کچھ یزید کو کہہ رہا تھا۔ تو صاحب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید کی حمایت امت کے کب کس گروہ نے کی ہے؟ یزید کو ہم تو کائنات کا بدترین کافر کہتے ہیں۔ تم نے تو باغ فدق کا ذکر کیا، تم نے تو سیدہ زہرا پاک کا ذکر کیا ہے، ہاں اس تقریر میں جناب سیدہ زینب کا ذکر بھی ہے، لیکن سیدہ زہرا پاک کا ذکر کر کے کہ وہ دربار میں گئی اور انہوں نے جناب یہ کہا اور یہ کہا، سائبر کرائم اور تمام لوگ اس کی ویڈیو کی چھان بین کر کے اس کے خلاف کارروائی کر کے قرار واقعی سزا دیں۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ذمہ دار شیعہ علماء اس کی اس وضاحت کو قبول کرنے لگ جائیں؟ ہمارے یہاں ایک شخص نے خطا کا جملہ جناب سیدہ زہرا کی طرف کہا اور لوگ میدان میں آئے، اس کی وضاحت بھی قبول نہیں کی گئی اور اسے اہل سنت سے خارج قرار دے دیا گیا، اور تم ہو کہ اس کے ناز نخرے اٹھا رہے ہو۔ اب تک شیعہ علماء کیوں سو رہے ہیں؟ ملک کو آگ کے اندر جھونک کر خود خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو۔ تقیہ باز یہ لوگ ذاکرین جو پہلے جو منہ میں آئے بک دیں، بعد میں تقیہ کر دیں، پہلے تقیہ کریں بعد میں جا کے کچھ اور بک دیں نجی محفل میں۔ تم نبی علیہ السلام کے صحابہ پر تان کر کے یہ سمجھتے ہو کہ جناب ہم سکون سے رہیں گے۔ وفاقی کابینہ میں وہ وزراء جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ کراچی سے تعلق رکھنے والا کوئی وزیر ہو یا باہر سے آیا ہوا کوئی شخص ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے حکمران کے قریب ہو، وہ ان کی پشت پناہی کریں، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر، ان کی شان پر اور خاص طور پر حضرات خلفائے راشدین پر ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان سب کچھ قربان ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے جان نثار ساتھی ہیں، اور ابو بکر تو وہ صحابی ہیں صحابہ کی تمام جماعت میں جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کا انکار کفر ہوا کرتا ہے۔ تم نے صدیق اکبر کی طرف یہ جملے کہے، حالانکہ تم خود وہ ہو جو تم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے، جس معنی میں کہا اس معنی میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق تو کافر نہیں ہے لیکن تم کافر۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہمارے عقیدے کے مطابق نبی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کی ذات پر تان اور تبرہ یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ اور اسلام آباد کی انتظامیہ، جی ہم اسلام آباد میں اس پر پابندی لگاتے ہیں۔ تم خواب خرگوش کے مزے اس وقت کیوں لے رہے تھے کہ جب یہ اسلام آباد میں یہ سب کچھ بک رہا تھا؟ اب پابندی نہیں، اسے اسلام آباد لا کر لٹکایا جائے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، پابند سلاسل کیا جائے۔ قانون کے مطابق قانون کس لیے بنتے ہیں؟ کوئی اہل سنت کی صفوں میں کوئی غلط بات کرے، قانون اس کے خلاف بھی حرکت میں آئے، اور کوئی اہل تشیع میں ایسا کرے، اس کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ان ذاکرین کا ہر سطح پر ذمہ دار شیعہ علماء بائیکاٹ کریں، وگرنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ شیعہ علماء پھر اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس جیسے لوگوں کی۔ اب یہ کہتا ہے میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، تم اتحاد بین المسلمین کے داعی نہیں، تم اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنے والے ہو، بدبخت انسان، ملعون۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بے ادبی کرتے ہو، اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے حکمران کال کھول کر سنے،
ریاست مدینہ کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی. حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل ہو کر اس ریاست کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب حضرت فاروق اعظم اس کی بنیادوں کو چار دانگائے عالم مضبوط طور پر پھیلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. بدبخت لانتی ملون، تم نے ان کی ذات پر تبرہ کیا اور حکمران جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے. ریاست مدینہ بس ریاست مدینہ، یہ تو ویسے ہی ہے کہ بوتل کے اوپر جو ہے وہ تم دودھ لکھ کر اندر شراب جو ہے وہ لوگوں کو پیش کرنے لگ جاؤ. ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر جو کچھ ہوتا رہے. قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اس ملک میں، حکمرانوں کے قریب قادیانی بھی ہے اور جناب اس طرح کے بدبخت ذاکرین بھی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں 9-10 محرم قریب ہے، تم اس ملک کو آگ میں کیوں جھونکنا چاہتے ہو؟ اگر ملک کو آگ میں جھونکو گے تو پھر کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا اس ملک میں. اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو. ملک میں جو افرتفری اور بد امنی پھیلانے کی سازش ہو رہی ہے، فی الفور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. وہ پنجاب کی انتظامیہ ہو، وہ سندھ کی حکومت ہو، وہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہو، وہ KPK میں ہو، یا وہ گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، یا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، ہر جگہ قانون کی عمل داری ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کی زبان بندی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو نکلنے کی اجازت بھی نہ دی جائے، کیونکہ یہ اپنی زبانوں سے آگ لگاتے ہیں، پھر ملک میں عام عوام کی املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف بڑھے. ہم اس ملک میں استحکام، چونکہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہم اس ملک میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں. ملک کو ہم ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری بسد ادب بار دیگر گزارش یہ ہے کہ ایسے ملعون ذاکروں کو پابند سلاسل کیا جائے اور شیعہ علماء ان کا بائیکاٹ کریں. جس طرح اہل سنت نے ایک بے ادب کے ساتھ کیا ہے، تم اس کے ساتھ کر کے دکھاؤ، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تم سب ایک پیج پر ہو اور یہ پھر تقیہ بازی ہو رہی ہے. جو خاموش ہیں انہیں بھی کردار ادا کرنا ہوگا، جو نہیں بولے گا وہ اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوگا. اور یاد رہے کہ اس دھرتی پر سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کی جائے گی. اور اگر یہ بے ادبی کرتے رہیں گے، یہ باز نہیں آئیں گے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر قانون حرکت میں نہ آیا تو عوام اہل سنت قانون خود ہاتھ میں لینا بھی جانتے ہیں. لیکن ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فی الفور لگام دیں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے اور پھر اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہی عائد ہوگی. یہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مجھے تو یہ لگتا ہے حکمران، چونکہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ افرتفری ہے، مہنگائی ہے اور ملک کے اندر عجیب صورتحال ہے، اور یہ ان ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے شاید ایسے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں. کبھی قادیانیوں کی پشت بنائی اور کبھی جناب ایسے ذاکرین کی پشت بنائی. یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران اگر مخلص ہیں تو پھر جو ہے وہ کردار ادا کریں، وگرنہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ برابر کے شریک ہیں. اللہ کرے کہ حکمران سمجھ جائیں اور اس ملک میں جو بد امنی پھیلانے والے عناصر ہیں ان کی سرکوبی کے لیے سر توڑ کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے.